بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے موضوعاتی مطالعے کا پہلا موضوع قرآن مجید اور اس کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا موضوع اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ وہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب دنیا میں موجود ایک چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہو سکتی تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ اگر ہم انسانی آنکھ ہی کی مثال لے لیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کاریگری ہے اور نعمت ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسی کاریگری اللہ کے سوا کسی اور کی ہو۔ اس کے مقابلے میں سائنس نے کافی حد تک کوشش کی اور کیمرہ بنایا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں جدید ترین کیمرہ کتنے میگا پکسلز کا ہے؟ اس وقت کا جدید ترین کیمرہ ہیسل بلیڈ کا DSLR کیمرہ ہے جو کہ 151 میگا پکسلز کا ہے، اور اس کے ساتھ ایکسٹرنل لینز لگایا جائے تو اس کو 400 میگا پکسلز تک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسانی آنکھ کتنے میگا پکسلز کی ہے؟ ایک یورپی سائنسدان ڈاکٹر روجر کلارک کے مطابق ایک انسانی آنکھ 576 میگا پکسلز لینز رکھتی ہے، یعنی ایک انسان کی 2 آنکھوں کو ملایا جائے تو یہ 1000 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر عصر حاضر میں دنیا کی آبادی دیکھی جائے تو قریباً 8 ارب کی آبادی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان نے 400 میگا پکسلز کیمرہ بنانے کے لیے 2021 تک کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں موجود اتنے لوگوں کی آنکھیں بنائیں اور ہر سیکنڈ میں آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں موجود تمام مخلوقات کی آنکھوں کی بات کریں تو یہ واقعی انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اسی نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اسی نے دی ہے تو اسی کی رضا کے لیے مطابق دیکھو، کان اسی نے عطا کیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اسی پروردگار کی ہی ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، اس کی قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جس نے زندگی بخشی ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھے۔ اسی لیے فرمایا گیا،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ عمل کھوکھلا، بے توفیق اور بے معنی ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے محبت کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں کر دیا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق اور محبوب ہیں۔ یعنی مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ آداب کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ ان تمام آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں، لوگوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت و اطاعت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کیسے دیں؟ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ محبت الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ اب ہم ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت ختم ہونے پر یقین رکھنا اور اس بات کو ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم سے دین اسلام پر راضی ہوا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تعالی عنہم کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نے 11ویں جماعت کے کسی ایک لیکچر میں تفصیلاً گفتگو کی ہے، جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آج کے اس سبق کے خلاصے کی طرف جاتے ہیں۔ انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے قرآن و سنت اور عقلی دلائل کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کیوں ضروری ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ اگلے ویڈیو میں تیسرا لیکچر لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔